الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح میں پڑھا جانے والا 21واں سپارہ، اس کا خلاصہ۔ 21ویں سپارے میں ابتدائی جو اس کا حصہ ہے اس میں سورۃ العنکبوت کا آخری حصہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب ہدایت قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے اور اس قرآن کی تلاوت کیجئے، تو ان الصَّلَاةَ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز روک دیتی ہے انسان کو فحش کاموں سے، برے کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے رزق کی خاطر بعض دفعہ نماز اور اللہ کے احکامات، آخرت سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور سب کچھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام مال کمانا ہے، روزی کمانا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے سوا انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یعنی یہ جو تم مال کے پیچھے، روزی کے پیچھے اتنے پریشان ہوتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ انہوں نے شام کو، صبح کو، دوپہر کو، کل صبح کیا کھانا ہے، کہاں سے آئے گا۔ وہ اس وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ وہ پرند ہوں، وہ دیگر جانور ہوں، جنگلی جانور ہوں، گوشت کھانے والے ہوں، گھاس کھانے والے ہوں، دانہ چگنے والے ہوں، یہ سارے بھی تمہاری طرح سے کھاتے پیتے ہیں، یعنی ان کو بھی پانی چاہیے، ان کو بھی خوراک چاہیے، گوشت کی صورت میں یا سبزے کی صورت میں یا دانے کی صورت میں۔ تو وہ تم سے کئی ایسے جانور ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں، چاہے وہ سمندروں میں رہتے ہوں، چاہے وہ جنگلوں میں رہتے ہوں، چاہے وہ ہواؤں میں رہتے ہوں، یہ ان سب کو بھی اس تمہاری طرح سے خوراک چاہیے، روزی چاہیے، رزق چاہیے۔ لیکن لا تحمل رزقہا، یہ تمہاری طرح سے اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ذخیرہ نہیں کرتے، تمہاری طرح سے کر ہی نہیں سکتے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں وہ، اور نہ ہی وہ فکر مند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یرزقہا وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو چونکہ رزق دیتا ہے تو اس لیے ان کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیکسٹ ڈے کے لیے، شام کے لیے، رزق کے لیے کوئی پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے تو تمہیں بھی وہی دیتا ہے۔ تمہارا رازق بھی اللہ ہی ہے، اور ان سب جانداروں کا رازق بھی اللہ ہی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح سے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبح جب نکلتے ہیں تو اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مفہوم حدیث ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرو رزق کے معاملے میں جیسے پرندے کرتے ہیں، کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو رزق دے گا، جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ انہیں رزق مہیا فرمائے گا، چنانچہ وہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو تمہیں بھی اسی طرح رزق ملتا اگر تم اسی طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوتے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ
اپنے کئی نسلوں کا رزق کا ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے ان کے لیے، اس کے لیے چاہے اسے کتنے بھی جھوٹ بولنے پڑیں، کتنے بھی ملاوٹ کرنی پڑے، کتنے ہی لوگوں کا حق مارنا پڑے، وہ یہ سارے جتن اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آنے والی کئی نسلوں کے لیے بھی ذخیرہ کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک وہ جاندار ہے جو اس انسان سے کہیں زیادہ کھاتا ہے، ویل مچھلی ہو، ہاتھی ہو، اونٹ ہو، بے شمار جنگلی جانور ہیں جو بہت زیادہ انسان سے کھاتے ہیں، یعنی انسان کے مقابلے میں ان کو زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ ان میں گوشت کھانے والے بھی ہیں، ان میں گھاس کھانے والے بھی ہیں، لیکن ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے رزق مہیا فرماتا ہے، کیونکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی اللہ نے اپنا ذمہ لیا ہے یہ خوراک پہنچانے کا، اور یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی نیک ہوگا تو اس کو رزق ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سارے جنہیں کفار جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق بہم پہنچایا ہوا ہے، ان کی اولادیں بھی، ان کے مال، کھیت کھلیان، بزنس سب اسٹیبلش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، یعنی رزق کی فراوانی یا رزق مہیا کرنا، رزق رسانی یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ سب کو دے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہ نیک ہو، وہ بد ہو، وہ اچھا ہو، وہ برا ہو، اس کو رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی اتنا بڑا سورج تم نے کبھی نکلتے ہوئے دیکھا ہے صبح، اور وہ اتنی تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ پوری زمین کا چکر کاٹتا ہے، تو کبھی تم نے دیکھا ہے، سوچا ہے کہ ایسا کون کر رہا ہے؟ اسی طرح سے چاند کو دیکھا ہے چھوٹا بڑا ہوتے اس کو چلتے ہوئے؟ تو اب دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، جس نے اس سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پیدا کیا ہو، چلا رہا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے، تمہارے لیے بارش بھی برساتا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ کہاں اللہ کو بھول کے تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ جو نظام ہستی اتنا بڑا چلا رہا ہے، تم تھوڑی سی روزی کے پیچھے اس کو چھوڑ رہے ہو، نماز چھوڑ رہے ہو، روزہ چھوڑ رہے ہو، اور پریشان حال ہو، آخرت کو بھول گئے ہو، مال کے پیچھے کشاں کشاں پھرے جا رہے ہو۔ تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ہم ان لوگوں سے یہ پوچھیں کہ کون ہے وہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، کون ہے وہ جو زمین سے سبزہ اگاتا ہے، تو ان لوگوں کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا کہ یہ سارا کچھ تو اللہ کر رہا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو اللہ کی تعریف کیجئے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، ان لوگوں کی اکثریت بے عقل ہے، ناسمجھ ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ سامان ہے برتنے کا، یہ تو محض کھیل تماشا ہے۔ اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہاں بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پہ لے آتا ہے تو پھر وہی مشرکانہ عقائد، اذا ہم یشرکون، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو چھوڑ دیے اس بات
اس حال میں کہ یہ اسی طرح سے فائدہ اٹھاتے رہیں کچھ عرصہ، اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائیں۔ دیکھتے ہو کہ اللہ رب العزت مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کہ مرغی زندہ ہے، اس کے اندر سے ایک انڈا نکلتا ہے، اس انڈے سے جو مردہ ہوتا ہے بظاہر محض اس میں پانی ہوتا ہے، اس کے اندر سے زندہ چوزا نکالتا ہے۔ آخر وہ کون سی ہستی ہے جو اس پانی سے ایک چوزا بناتا ہے؟ کون سی ہستی ہے جو حقیر سے پانی سے ایک جاندار بناتا ہے، انسان بناتا ہے، پرندہ بناتا ہے، جانور بناتا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ وہی تو ہے، اس نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہارے جوڑے بنائے، میاں بیوی کی صورت میں تمہارا رشتہ بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس جوڑے کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان میں یہ مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ جو بری چیزیں اس لیے خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں اپنی جہالت کی وجہ سے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز، توہین آمیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، مومنو اس دن سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو کہ جس دن تم کسی کے کام نہیں آ سکو گے، نہ اولاد والد کے نہ والد اولاد کے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لہٰذا اس دن کے لیے تگ و داؤ کرو، کوشش کرو، تیاری کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان وعد اللہ حق، یاد رکھو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور آگے سورۃ السجدہ، اس کے پڑھنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اس کی اور سورۃ تبارک الذی کہ جو ان سورتوں کو پڑھتا ہے گویا یہ جنت کے ٹکٹ ہیں۔ رات کے وقت ان کو پڑھنے کی فضیلت آئی ہے کہ ان کو روزانہ جو بندہ پڑھے گا یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کریں گے، لہٰذا ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھا جائے تو ان کے مضامین وہ ہیں جو بندے کو آخرت کی تیاری میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، اور اس کے سامنے وہ سارا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جو مرنے کے بعد، جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہے ہر ایک کے ساتھ۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اہم غزوہ ہے، اور اس میں خصوصاً جو کردار تھا منافقین کا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کس طریقے سے جہاد سے منہ موڑتے ہیں اور جہاد سے بچنے کے لیے، جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں سچے مسلمان اپنی جانیں، اپنے مال بئی وجہ قربان کر دیتے ہیں کہ وہ جنت کے خریدار بنتے ہیں۔ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔